بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس کتاب کا آخری نشست کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے مطالعے کے بعد اس کتاب کا ہم مکمل مطالعہ کر چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں نیکسٹ نشست کے اوپر والد صاحب کی دوسری کتاب مسلمان مثالی اساتذہ اور مثالی طلباء کا مطالعہ شروع کروں گا۔ یہ جو کتاب ہے مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات، اس کی ہم نے الحمدللہ کہتے ہیں اس کے حرف آغاز، باب اول، باب دوم اور باب سوم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور باب چہارم کا بھی ہم نے کافی حد تک مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم اس کے آخری صفحات کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے تقوی و پرہیزگار کرنے والی خواتین۔ ہمشیرہ بشر حافی، عالم اسلام کے مشہور و معروف متقی و صوفی بزرگ امام بشر حافی 227 ہجری کی بہن نہایت درجے متقی و پرہیزگار تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ہم چھت پہ بیٹھ کے رات کو چرخے سے سوت کاٹتے ہیں، بعض دفعہ شرطے یعنی کہ پولیس مچھر بردار ہمارے قریب سے گزرتے ہیں، ان کی روشنی سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ سوال سنتے ہی امام حنبل نے سائلہ سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ جب انہیں معلوم ہوا یہ امام بشر حافی کی بہن ہے تو انہوں نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے گھر سے ہی صحیح پرہیزگاری کا ظہور ہوا ہے، تم اس روشنی میں سود نہ کاتا کرو۔ بدیہ الحبیبہ، 10ویں صدی ہجری میں مکہ مکرمہ میں ایک عابدہ زاہدہ خاتون بدیہ الحبیبہ رہتی تھیں۔ ان کا تقوی کا شعور اس درجے کا تھا کہ ان کو معلوم ہوا کہ مقام بجلیہ افریقہ کے لوگ اپنی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، احکام الہی کی صریح مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بجلیہ کے آمدہ گوشت اور میوہ جات کھانا ترک کر دیے۔ 30 سال وہ زندہ رہیں مگر وہاں کی اشیاء کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صاحبزادی احمدی بیگم، یہ مرزا نقی علی النبیرہ سلطان ٹیپو سلطان کی دختر تھیں۔ یہ مرزا نقی علی نبیرہ سلطان ٹیپو شہید کی دختر تھیں اور عبداللہ مامون سہروردی کی زوجہ تھیں۔ ان کا تقوی اس درجے پر تھا کہ ایک مرتبہ وہ شوہر کے ساتھ انگلستان گئیں۔ وہاں حرام اور مشکوک طعام کی وجہ سے وہ شخص پریشان رہیں۔ قیام کے سارے عرصے انہوں نے ابلے انڈوں اور توست پر گزارا کیا، وہاں کی دوسری کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صبر و قناعت کرنے والی خواتین۔ فاطمہ بنت عبد الملک، فاطمہ مشہور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھیں اور خلیفہ ولید، خلیفہ ہشام، خلیفہ سلمان اور خلیفہ یزید بن عبد المالک کی بہن تھیں۔ ان کی شادی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی تھی۔ فاطمہ نے خلافت کا شاہانہ ماحول میں آنکھ کھولی، ناز و نعام میں پرورش پائی، باپ اور بھائیوں سے خوب دولت حاصل کی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے 99 سے 102 ہجری تو یہ سابق خلفاء سے یک سرخ مختلف نکلے۔ انہوں نے نانا حضرت عمر بن الخطاب کا طریقہ خلافت پسند کیا، محرومین، مظلومین اور مستحقین کو ان کے حق دلوائے، دارالامارت میں جمع شدہ ساری دولت بیت المال میں جمع کرا دی۔ فاطمہ کے پاس بھائیوں کا دیا ہوا کافی مال و زر تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اب یا تو یہ مال و دولت پسند کر لو یا میری رفاقت پسند کر لو۔ اس پر نیک نہاد بیوی نے سارا مال و متاع نکال کے رکھ دیا۔ خلیفہ نے اسے لے جا کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ باقی زندگی شہزادی نے نہایت اسرت
اور ناداری میں گزاری، مگر ہمیشہ صبر و شکر سے کبھی شکوے گلے کا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد فاطمہ کا بھائی یزید عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس نے ایک دن فاطمہ سے کہا کہ عمر نے تم پر بہت ظلم کیا، تمہارے زیور بیت المال میں جمع کرا دیے، میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہ کرنا، زندگی میں میں جس کی فرمان بردار رہی اور مرنے کے بعد میں اس کی نافرمانی کروں۔ یزید نے دوسرے عزیز و اقربا کے زیور واپس کر دیے، مگر فاطمہ نے ایک حبہ تک نہیں لیا۔ سلیمہ سلطان، یہ شہزادی سلطان غیاث الدین بربر کی بیٹی سلطان شمس الدین تمشک بادشاہ کی نواسی تھیں اور سلطان ناصر الدین محمود بادشاہ ہندوستان کی بیوی تھیں۔ سلطان ناصر الدین نہایت متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، بلکہ قرآن مجید کی کتابت کرتا تھا، ٹوپیاں سی کے بیچتا تھا، اپنی روزی کماتا تھا۔ اس میں شہنشاہ ہندوستان کے گھر میں کوئی کنیز نہیں تھی، سارا کام بیگم خود ہی کرتی تھیں۔ ایک دن روٹی پکاتے ہوئے بیگم کا ہاتھ جل گیا۔ بیگم نے سلطان سے کنیز کا تقاضا کیا۔ سلطان نے جواب دیا، اے بیگم، اگر آخرت میں راحت و آرام چاہتی ہو تو دنیا کی آزمائش پر اور مکروہات زندگی پر صبر کرو، اور اس کے بعد پھر کبھی شہزادی حرف شکایت زبان پہ نہ لائی اور صبر شکر کے ساتھ وقت گزار دیا۔ صاحبزادی احمدی بیگم، ٹیپو سلطان کے خاندان کو انگریزوں نے کلکتہ میں نظر بند کر دیا تھا۔ اس خاندان کے ایک فرد صاحبزادہ مرزا نقی علی کی صاحبزادی احمدی بیگم تھیں۔ ان کی شادی علامہ سر عبداللہ مامون سہروردی سے ہوئی تھی۔ بچپن اور جوانی کی زندگی انتہائی عیش و عشرت میں گزاری۔ نوکروں اور کنیزوں کی موجودگی میں کسی کام کو خود کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، مگر سسرال کا سارا ماحول بالکل مختلف تھا، سارا کام خود کرنا پڑتا تھا۔ یہاں انہوں نے خندہ پیشانی سے سارے کام سر انجام دیے۔ پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا، سارا کارخانہ درہم برہم ہو گیا۔ محلوں میں رہنے والی ڈھاکہ کے 2 کمروں میں زندگی کا ایام بسر کرنے پڑے، مگر صبر و شکر کے ساتھ ساری زندگی گزار دی، نہ شکوہ نہ شکایت۔ ایثار و قربانی کرنے والی خواتین، ایثار پسندی کا اعلیٰ نمونہ۔ نواب عبداللطیف کلکتہ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں صاحب اولاد تھیں۔ نواب کو بڑھاپے میں خیال آیا کہ بڑی اولاد کو تو میں نے پڑھایا لکھایا ہے، تمام حقوق ادا کیے ہیں، البتہ چھوٹی اولاد کے حقوق ادا ہونے سے رہ گئے۔ اس خیال سے وہ چاہتے تھے کہ جائیداد چھوٹی اولاد کو دے دوں، مگر بڑی بیوی کے رشتہ دار اس تجویز کی مخالف تھے۔ لیکن بڑی بیوی نے شوہر کی محبت میں ایثار پسندی کا ثبوت دیا۔ ایک دن انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سے کہا، تمہارے باپ کا آخری وقت ہے، اپنی باپ کی دعائیں لو، جس طرح وہ کہتے ہیں وہ کر لو۔ سعادت مند بیٹے باپ کی خدمت میں گئے اور خوشی کے ساتھ اس وصیت نامے پر دستخط کر دیے، جس میں ساری جائیداد چھوٹی اولاد کو دی گئی تھی اور بڑی اولاد کو محروم کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے، بڑا بیٹا نواب عبد الرحمن بیرسٹر تھا، دوسرا بیٹا عبدالسبحان ڈپٹی مجسٹریٹ تھا۔ والدہ کے کہنے پر انہوں نے محرومی کے دستاویز پر دستخط کر دیے، لیکن ساری زندگی اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت کے تعلقات قائم رکھے۔ شفقت و مہربان کرنے والی خواتین، عصمت آرا بیگم، یہ نواب عبداللطیف خاں کلکتہ کی لڑکی تھیں۔ یہ خاتون بے حد رحم دل اور شفیق تھیں، کسی کو رنج و غم ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہمسائے کے گھر میں ایک لڑکی ننھی نام 10-12 سال کی رہتی تھی۔ مار پیٹ سے ڈر کر ایک دن وہ شام کو ان کے گھر پہ آ گئی۔ آتے ہی انہوں نے اسما بی بی کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے بچاؤ۔
فوراً ہی گھر کی مالکہ نے اپنی دوسری مامائیں بھیج دیں کہ ننھی کو پکڑ کر لائیں۔ ننھی ان کو دیکھ کر رو پڑی۔ اسما بیوی نے ماؤں سے کہا، بیگم سے میرا سلام کہنا اور کہنا اس وقت میں ننھی کو واپس نہیں کر سکتی، کل انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے پھر ننھی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اس کو بیٹی کی طرح سے پالا، پڑھایا، لکھایا، سدھایا، پھر شادی کرائی۔ اصلی مالکہ کے مطالبات ہوتے رہے، جس کے مقابلے میں اسما بیوی نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ ہمایوں اختر بانو، یہ مولوی عبید اللہ سہروردی کے لڑکی تھیں، بڑی محتاط اور ضباط عورت تھیں، نہ کسی کے برا کہنا نہ کسی سے برا سننا، انتہائی رقیق القلب اور شفیق دل خاتون تھیں، ہر کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرتی تھیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف کا خیال کرتی تھیں۔ عزت و احترام کی حامل خواتین، بعض علم و فضل اور تقوی میں شہرت کی حامل ہوتی تھیں، بعض خواتین علم و فضل اور تقوی میں شہرت کے حامل ہوتی تھیں، ان کا معاشرے میں بے حد احترام ہوتا تھا، ائمہ و مشائخ ان سے ملاقات کے لیے ان کی در پر آتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین، ان کے متعلق ایاس بن معاویہ کا قول ہے، میں نے کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جس کو میں حفصہ پہ ترجیح دوں۔ ریتا بنت عبداللہ، ریتا کی بزرگی اور توقیر کا یہ حال تھا، بغداد کے جس قدر آباد اور زاہد تھے، وہ آبدہ زاہدہ ریتا کی ملاقات کرنے اور زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ختیجہ بنت شہاب الدین، یہ مکہ کی رہنے والی خاتون تھیں، یہ اس قدر محترم تھی کہ ان کے بھائی شیخ الاسلام قاضی کمال الدین اور قاضی نور الدین اپنی بہن کا حد درجہ احترام کرتے تھے، اور فارسی میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، دونوں بھائی اپنی بہن کی تعظیم میں حد درجہ مبالغہ کرتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان سے دعائیں کراتے تھے۔ نماز جنازہ میں ازدحام والی خواتین، ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اسلام میں کسی کی مقبولیت اور ہر دل آزاری کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور جمع غفیر جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ فاطمہ بنت نصر محدثہ بغدادیہ، جب ان کا جنازہ گھر سے روانہ ہوا تو کثیر ہجوم جنازے کے ساتھ تھا، بازار، سڑکیں سب بند ہو گئی تھیں، علماء اعیان حکومت اور عوام الناس سب جنازے میں شریک ہوئے۔ فخر النساء شہداء بغدادیہ، اس مشہور و معروف محدثہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے جنازے کی نماز جامعۃ القصر بغداد میں ادا کی گئی۔ مجموعہ اس قدر زیادہ تھا کہ مقصودہ 34 کی جالیاں اٹھانی پڑیں۔ امام ابن جوزی کا بیان ہے، علماء، فضلاء، اعیان سلطنت، عوام الناس نے کثرت سے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ والد صاحب کی ایک اور کتاب مسلمان مثالی اساتذہ اور مثالی طلباء کا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔